بہت شکریہ آپ کا آپ نے موقع دیا. دیکھیں آج خان صاحب کو ہم نے بتایا ہے کہ ایک اور ہمارا مردان کے اندر 26 والے سانے کے اوپر ایک کارکن جو زخمی ہوا تھا وہ کل شہید ہو گیا. انہوں نے نہایت ہی افسوس کا اظہار کیا اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی اس کے اوپر لیگل پروسیڈنگز ہیں اس کو بڑھایا جائے, اس کی طرف سے کیس جو ہے وہ فائل کیا جائے گا اور انشاءاللہ تعالی ہم آخری گیند تک لڑیں گے. دوسری بات جو انہوں نے کی وہ یہ کی کہ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے ایک ہماری پٹیشن باقر نجوی صاحب لاہور میں بیٹھتے ہیں, جسٹس ہیں, وہاں پینڈنگ. اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہم نے رجوع کیا, وہاں پینڈنگ. سپریم کورٹ سے ہم نے رجوع کیا, وہاں پینڈنگ. تو وہ کیوں پینڈنگز ہیں, ان کو کیوں نہیں ڈیسائیڈ کیا جا رہا؟ پاکستان میں کسی کو بنیادی انسانی حقوق حاصل نہیں ہے. جو کچھ کیا گیا ہے چاہے 9 مئی ہو یا چاہے 26 ہو, گولیاں تک چلا دی گئی ہیں. تو یہاں پر عدالتیں خاموش بیٹھی ہیں. جو یہ ترمیم کر کے اور سپریم کورٹ کے اندر اور ہائی کورٹ کے اندر جیسے ججز کو لایا جا رہا ہے, خان صاحب نے سارے معاملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی جو اسٹرگل ہے پرامن طریقے سے یہ جاری رکھیں گے. رمضان کے بعد سلسلہ جو ہے احتجاجوں کا شروع ہو رہا ہے. جو انہوں نے ہدایت دی ہے کہ تمام جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر کے طریقہ کار طے کیا جائے گا اور اس کے مطابق تاریخیں دے کر ہم انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان کے اندر اس موومنٹ کو بڑھائیں گے. جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف 26 کے بعد بالکل ختم ہو گئی ہے یا کوئی احتجاج نہیں کر رہا یا فلاپ ہو گئی ہے, نہیں ہوئی. پاکستان کا ہر شہری جس طرح اس دن نکلا, جس طرح پاکستان بھر سے لوگ آئے, اگر وہ ناکام ہوتا تو آپ کو گولی نہ چلانی پڑتی. آپ نے گولی ہی تب چلائی جب آپ کے دل میں یہ خوف آ گیا تھا کہ آج عوام نکل آئی ہے, ہم بچنے والے نہیں ہیں. اور خان صاحب نے تمام طبقات, صحافی, وکلاء, کسان, اسٹوڈینٹس, تاجر اور اس کے علاوہ پاکستان کا ہر شہری, ہر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والا, انہوں نے تمام لوگوں کو اس ہماری تحریک کے اندر شمولیت ہونے کی دعوت دی ہے, جس کا صرف اور صرف کاز یہ ہے کہ جمہوریت کو بچانا ہے, اداروں کو بچانا ہے, اس ملک کو بچانا ہے. آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور اس حوالے سے نعیم پنجوتا صاحب نے جو بیسک چیزیں ہیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہیں. میں صرف 2-3 باتیں ایڈ کروں گا. ایک بات طے ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے کہ پاکستان میں ایک انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے. پاکستان میں اس وقت آئین نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی. یہ خان صاحب کے الفاظ تھے. پاکستان میں اس وقت جمہوریت دفن ہو چکی ہے. پاکستان میں جو آخری ایک سہارا اور امید ہوتی ہے وہ ہے نظام انصاف. 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اس کے اوپر حملہ آور ہو چکے ہیں اور وہ جعلی فارم 47 والی وہ لوگ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جس طریقے سے اس ملک کے نظام کو تباہ و برباد کر رہے ہیں, اس سے جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے, جو ہمارے لوگ ہیں, وہ اس وقت اپنی آس اور امید کھوتے جا رہے ہیں. اور خان صاحب کے الفاظ یہ ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستانی جا کر کے سمندر میں ڈوب رہے ہیں, ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں اور وہ اپنا پیسہ بھی لے کے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے پاکستانیت کو نقصان ہو رہا ہے, جس طریقے سے پاکستان اور ہماری جو آرمی کے درمیان ایک خلیج پیدا ہو رہی ہے, اس کے پیچھے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیاں ہیں. اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کو جتنا اس وقت نقصان پہنچایا ہے, چونکہ ادارے جب بے وقت ہو جائیں, جب جمہوریت میں سے اخلاقی اقدار ختم ہو جائیں, تو اس پاکستان میں نظام انصاف بھی ختم ہو جائے تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انتشار پیدا ہوتا ہے, لوگوں میں مایوسی پیدا ہوتی ہے, ملک میں ایک ہوپ ختم ہو جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ رجیم چینج آپریشن کے بعد دیکھیں گے تو تقریباً $40 بلین کا لاس ہم اٹھا چکے ہیں.
آج پاکستان کی جو سچویشن ہے وہ اس وقت اپنی بدترین سچویشن پہ ہے، اور جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں وہ ہیومن رائٹس وائلیشنز اپنی بدترین سچویشن میں آج سامنے کھڑے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے 4 مارشل لاؤں میں اتنا کچھ ظلم، تشدد اور بربریت نہیں ہوئی جتنی آج ہو رہی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی قائم کریں، ہم اس ملک میں جمہوریت کو مستحکم کریں، ہم ول آف پبلک، جو ول آف پبلک ہے، جو عام عوام کی آواز ہے، اس کو لے کے ہم آگے چلیں۔ اور ایک بات اور کہ آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کا پیغام میں نے پہنچایا تھا کہ اس وقت فواد چودھری کا ہماری پارٹی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، جو پارٹی میں تفریق پیدا کرتا ہے۔ اس نے بغیر کسی وجہ کے آج میرے اوپر اٹیک کیا فزیکلی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے 2 گنا نہیں 4 گنا اس کو حساب برابر کر دیا اسی وقت، لیکن ہم ان ٹاؤٹوں کو، جو اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں یا جو اپنے زمانے میں اپنے چچا کے نام پہ اور ججز کے نام پہ پیسے پکڑ کے ٹاؤٹی کیا کرتے تھے، ان کی کوئی عزت اس معاشرے میں نہیں ہے، اس لیے کہ عزت ان کی خراب ہوتی ہے جن کی عزت ہوتی ہے، اور اس کو جو بھی کیا جائے، لیکن ہم ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے نہ گھبرانے والے ہیں نہ ہم پیچھے ہٹنے والے ہیں۔ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ ان ٹاؤٹوں کی اس طرح کی چھوٹی حرکتوں سے نہ ہم کل ڈرے تھے، نہ آج ڈرے ہیں، نہ آئندہ ڈریں گے۔ اور ان لوگوں کی حالت تو یہ ہے، اللہ کا شکر ہے ہم نے اپنے آفس میں یا اپنے گھر میں یا جس جگہ سے بھی ہماری گرفتاری ہوئی ہے، ہم نے آنریبل طریقے سے گرفتاریاں بھی دی ہیں اور جیلیں بھی بھگتی ہیں۔ ان بھگوڑوں کی طرح بھاگے نہیں تھے ہائی کورٹ سے، اور وہ ان کی ویڈیو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں گے۔ اور یہ بھی اس نے جھوٹ بولا ہے یہاں آ کر کے، چودھری سجاد موجود تھا ایک نیوز کا، اس نے آ کر کے اٹیک کیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم تو باتیں کر رہے تھے آپس میں۔ اور اس طریقے سے ان کی جو حرکتیں ہیں ان کو خان صاحب نے بھی شدید کنڈیم کیا ہے، ہمارا کوئی راضی نامہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں ٹاؤٹوں کے ساتھ میں نے کبھی راضی نامہ کرنا ہے۔ تھینک یو۔ شعیب شاہین کے تحت تھا، یہ پلاننگ کے ساتھ میرے اوپر اٹیک کیا، کیونکہ یا تو کوئی تلخ کلامی ہو۔ سجاد اس بات کا گواہ ہے، ایک نیوز والا، وہ اور میں آپس میں گپ لگا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو اس نے آ کر کے بغیر پوچھے، بغیر کسی وجہ کے آپ باتیں کر رہے ہوں، کوئی بندہ آ کر آپ کے اوپر اٹیک کر دے، تو یہ پلاننگ کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے، اس لیے اس نے اٹیک کیا، لیکن ہم نے اس کا بدلہ 4 گنا برابر کر دیا۔ شعیب شاہین صاحب، آپ سینئر قانون دان ہیں، آپ کی اسلام آباد اور ملک بھر میں خدمات ہیں، آپ نے جب خان صاحب کو شکایت لگائی ہے اس کے بارے میں خان صاحب نے کیا کہا، اور پھر باہر آ کے فواد چودھری نے یہ کہا کہ خان صاحب نے ہماری صلح کروا دی ہے، معاملہ ختم سمجھو۔ خان صاحب نے شدید مذمت کی ہے، اور کسی قسم کی کوئی صلح نہیں ہے، اور نہ ہی میں کسی ٹاؤٹ سے صلح کروں گا، پہلی بات۔ دوسری بات ہے وہ جھوٹا آدمی ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، بالکل کوئی صلح نہیں ہوئی۔ سر یہ بتائیں کہ ابھی آپ سے پہلے یہ کہا کہ ہوئی تو وہاں پہ ہم نے سوال کیا، تو کیونکہ یہ بھی انتظار نہیں پر چودہ صاحب کے اندر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے صلح کروائی۔ میں نے خان صاحب کا نام نہیں لیا، مجھے فیصل چودھری صاحب نے بتایا، میں نے کہا انہوں نے بتایا کہ میں نے خان صاحب کا نام نہیں لیا۔ تمام انٹرویو میں نے خان صاحب کو بتا دیا ہے، اور کسی قسم کا کوئی نہ صلح ہوئی ہے نہ راضی نامہ ہوا ہے، مجھے نہ ہی ان کو غلط بیانی سے کام دیا گیا، ان کو غلط بتایا گیا، اور نہ ہی میں اس ٹاؤٹ کے ساتھ کبھی راضی نامہ کروں گا۔ کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کریں گے، ہمارے میں اتنی طاقت اور جرأت ہے کہ کوئی بھی اسالٹ کرے گا ہم 4 گنا جواب دیں گے، اور ہم نے جواب دے دیا ہے، 4 گنا دیا ہے الحمدللہ۔ تھینک یو۔